الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آیت مبارکہ جو آپ اللہ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ عز و جل فرماتے ہیں: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ کہ چاہیے کہ تمہارے اندر جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف بلائے اور برے کاموں سے روکے، برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور دوسری آیت جو پڑھی، فرمایا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اعلیٰ بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے۔ وقال إنني من المسلمين، اور کہتے کہ میں اللہ کا فرمانبردار بنتا ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو اچھائی سے اس کا دفاع کیا جائے۔ جب برائی کا دفاع اچھائی سے کرو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا: عداوۃ کأنہ ولی حمید، کہ تمہارے درمیان میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ پڑھی گئی: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، کہ جب تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو، کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، بدل دو۔ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی، بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو روکو، اس کو بدل دو۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سمجھو۔ وذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کے طرف بلائیں، خیر کی طرف بلائیں، نیک کام کی طرف بلائیں اور برائی سے ان کو روکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ایک حدیث میں فرمایا، شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا
کہ فلاں بستی والوں کو جا کر عذاب دو، فلاں بستی کو الٹ دو، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے پل جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، کیا اس کے سمیت اس کو الٹ دیا جائے؟ کہ ہاں، پھر بھی اس کو جو ہے عذاب دو، اس بستی کو جا کر پلٹ دو، اس لیے کہ لم یتمعر وجہہ فی ساعۃ قط، کہ یہ آدمی خود تو نیک عمل کرتا رہا، میری نافرمانی نہیں کر رہا، لیکن اس کے سامنے برے کام ہوتے رہے، برائیاں ہوتی رہی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا، اس بستی کو جا کر اسی پر الٹ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ خود نیک عمل بھی کرے، دوسروں کو بھی برائی سے روکے۔ اگر ہم خود نیک عمل کرتے رہے، دوسروں کو برائی سے نہ روکا، تو ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سبھی پر آ سکتا ہے۔ اس لیے برائیوں سے روکنا بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال فرمایا کشتی کی مثال، ایک کشتی چل رہی ہے، 2 منزلہ کشتی ہے، کچھ پیسنجر سواری اوپر کی منزل میں ہے، کچھ نیچے کی منزل میں ہے۔ نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اوپر کے بالائی حصے پر جاتے ہیں، وہاں سے پانی لیتے ہیں۔ اب ان کے آنے جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بار بار یہ نیچے والے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ سوچے کہ ہماری وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، نیچے ہی ایک تختہ نکالتے ہیں کشتی کا، تاکہ اوپر والوں کو کوئی دقت پریشانی نہ ہو، ہم اپنی ضرورت نیچے سے ہی پوری کرتے رہیں گے۔ اب اوپر کی منزل والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشتی کا تختہ نکال رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ نہ کیا، کوئی اقدام نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ اوپر والوں کو انہیں روکنا پڑے گا کہ ایسا نہ کرو، اگر تم نے کشتی کا ہی تختہ نکال دیا تو تم بھی ڈوبو گے اور ساتھ میں ہم بھی ڈوبیں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم جو ہے خود بھی نیک عمل کریں، دوسروں کو بھی کیا ہے نیک کام کی طرف بلائیں، دعوت دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس پر ایسے سخت قسم کے جو ہے فرشتے مسلط ہیں جو اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، یعنی عذاب دینے پر انہیں لگا دیا، تم کتنی بھی ان کی منت سماجت کرو وہ نہیں رکیں گے، جو اللہ نے انہیں کہہ دیا اس کے برخلاف بالکل نہیں کرتے۔ کہ ایسے جو ہے فرشتے اس آگ پر مسلط ہیں، تو خود کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی جمے رہیے، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، روزی تو تم کو ہم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ لیا ہے روزی کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ موسیٰ بولا چٹان پر جو ہے اپنا عصا مارو۔ آپ نے اپنے عصا سے اس کو ضرب لگائی تو ٹکڑے ہوئے، پھر ضرب لگائی اور ٹکڑے ہوئے، پھر ضرب لگائی تو اور ٹکڑے ہوئے، ایک کیلا نکلتا ہے، ایک کیلا نکلتا ہے، اس کے منہ کے اندر جو ہے سبز پتا ہے، اس کی روزی ہے۔ کہ اتنی چٹان کے اندر اس کیڑے کو روزی کون دے رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ کیڑا ذکر بھی کر رہا ہے اللہ کا، وہ کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، کہ پاک ہے میرا پروردگار جو یہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ یعنی کہ 3 پتھروں کے اندر وہ اللہ اس کو روزی دے رہا ہے، تو روزی کا رازق اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے انتظام فرمایا ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی، جس تقاضے کی ضرورت ہوگی، جو بھی مسائل سامنے آئیں گے، جو بھی امت کے سامنے چیلنجز آئیں گے، اسی کے اعتبار سے اللہ نے انتظام فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے بعد ضرورت پیش آئی کہ قرآن ایک شکل میں موجود ہو تاکہ اس کو یاد کیا جا سکے، اللہ نے اللہ کے نبی کے وصال کے فوراً بعد اس کا انتظام فرمایا۔ ضرورت پیش آئی کہ اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ، آپ کا قول و عمل، آپ کی باتیں ہمارے سامنے ہو، تو لاکھوں کی تعداد میں احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہو گیا۔
تو جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرماتے رہے. اس وقت جو ہمارے سامنے ضرورت پیش آئی کہ امت کا ایمان کیسے بچایا جا سکے تو اللہ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرما دیا ہے. یہ اتنا اعلیٰ کام ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین نام ہے بے غرض لوگوں کے پاس جا کر ان میں یعنی کہ بے طلب لوگوں کے پاس جائیں بے غرض بن کر, یعنی کہ کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے, کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے, بے غرض بن کر بے طلب لوگوں میں جا کر اللہ کی طلب پیدا کرنا, آخرت کی فکر پیدا کرنا, یہ چیز ان کے اندر پیدا کرنا, اس کا نام دین ہے. دعوت مانے کہ اللہ کی طرف ان کو بلانا ہے, تبلیغ کی طرف, تبلیغ ان کی طرف دین کی بات کو پہنچانا ہے کہ گھر گھر جا کر, گاؤں گاؤں جا کر, کھیتوں میں جا کر, دکانوں پہ جا کر, بار بار جا کر 10,000 کو آپ دعوت دیں گے, جب جا کر 100 آدمی قبول کریں گے. یعنی کہ بار بار اس کام کو کرنا ہے, اور اس کام کو جب آپ کریں گے تو آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی. ہم پر تو اتنی آزمائش نہیں آتی جتنی پیغمبر علیہ السلام پر آئی, اور جو ہے صحابہ کرام پر کیسی کیسی جو ہے آزمائش آئی اس دین کی خاطر کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کو اس دین کی وجہ سے طلاق ہوئی. عتبہ اور عتیبہ یہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے. اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ جو ہے ان کے نکاح میں تھی. جب سورہ لہب نازل ہوئی تو فوراً جو ہے ابو لہب نے کہا اور اس کی بیوی نے کہا کہ جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو عتیبہ آتا ہے, اللہ کے نبی حرم کے اندر ہے, اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے تیری بیٹیوں کو تیری بیٹوں کو طلاق دے دی. اور اتنی گستاخی سے پیش آیا کہ اللہ کے نبی کا غالباً گریبان بھی پکڑ لیا تھا اور تھوکنے کا ارادہ رکھتا تھا, اور کہا کہ میرے بھائی نے, عتبہ نے بھی تیری بیٹی کو طلاق دے دی ہے. اللہ کے نبی کی طرف جب اس نے تھوکنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی نے اسے بد دعا کی تھی کہ جا اللہ تیرے اوپر اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو مسلط کر دے گا. تو پھر یہ ہوا, اسے معلوم تھا, لیکن وہ جانتے تھے یہ پیغمبر ہے, یہ پیغمبر ہے, حقیقت میں اللہ کا نبی ہے. تو اسے اس بد دعا کا اتنا خطرہ ہوا, اپنی حفاظت کا اتنا انتظام کرتا تھا. ایک مرتبہ ملک کے شام کا سفر ہو رہا ہے, ابو لہب بھی ساتھ میں ہے, یہ عتیبہ بھی ساتھ میں ہے. تو لیکن ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا, کسی راہب کے جو ہے گرجا گھر کے پاس پڑاؤ ڈالا گیا, اس راہب نے کہا تم نے پڑاؤ کیوں ڈال دیا, یہاں تو وحشی درندے بہت زیادہ ہے, تم کیسے یہاں رات گزارو گے. تو اس نے یہ کہا, لوگوں سے کہا ابو لہب نے کہ مجھے اپنے بیٹے کا بہت خطرہ ہے, کیونکہ اسے جو ہے محمد نے اسے بد دعا دے رکھی ہے. تم ایک کام کرو, سارا اپنا سامان ایک جگہ جمع کر دو, اس کا ایک جو ہے بڑا جو ہے انبار سے اکٹھا ہو جائے, اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلاؤ اور چاروں طرف تم لیٹ جانا. اس طرح کا انتظام کیا گیا کہ تمام سامان کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے اوپر اس کا بستر لگایا گیا, اس کو وہاں سلایا گیا. سارے لوگ اس کے چاروں طرف سو گئے ہیں. رات میں شیر آتا ہے, سب کو سونتا رہتا ہے, سب کو سوا ہے جیسے اس کو کسی کی تلاش ہو. جب کوئی نہیں ملا تو پچھلے پیروں ہٹتا ہے, اور پچھلے پیر ہٹ کر جو ہے اس نے چھلانگ لگائی ہے. تو اس جو ہے اس انبار پر جا کر دیکھتا ہے کہ اسے اس کا جو ہے جس کی اسے تلاش کی وہ اسے مل گیا, اور اسے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا. تو اللہ کے نبی کو کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائی گئی ہے. اللہ کے نبی حرم مکہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے کی حالت میں ہے. ایک جو ہے بدبخت آتا ہے, نام میرے ذہن سے نکل گیا, ابن معیط آتا ہے, اور آ کر جو ہے اللہ کے نبی کی گردن کے اندر جو ہے عقبہ بن معیط آتا ہے, اور آ کر اللہ کے نبی کی گردن میں چادر کا پھندا ڈالتا ہے اور آپ کو گھسیٹنے لگتا ہے. یعنی کہ اس کا ارادہ تھا کہ جب گلا ٹوٹ جائے گا تو ان کا انتقال ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی کو اس طرح گھسیٹ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اس کو سے چھڑواتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو آپ کو اس سے چھڑوایا گیا. اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر سجدے کے اندر ڈالی جاتی ہے کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. کیسی کیسی پریشانیاں صحابہ کرام کو اور جو ہے انبیاء علیہ السلام کو آئی ہے. اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ, احد سے زیادہ بھی تکلیف آپ کو کبھی دی گئی. احد کے میدان کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے, آپ کا جو ہے چہرہ اقدس جو ہے
لہو لہان ہو گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا. آپ کے جو ہے رخسار کے اندر خود کی 2 کڑیاں جو ہے چلی گئی تھی، جن کو ایک صحابی نے حضرت عبید بن جراح نے ان کو نکالا تھا. ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے. تو کہا کہ ہاں مجھے اس سے زیادہ تکلیفیں طائف کے اندر دی گئی ہے، جب طائف والوں نے اللہ کے نبی کو جو ہے پتھر ان کے اوپر برسائے تھے. آپ کا بدن مبارک زخمی ہو گیا تھا، آپ جو ہے زخموں سے چور ہو گئے تھے. آپ بیٹھنا چاہتے تھے لیکن پھر بھی اوباش لڑکے آپ کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، دوبارہ سے پتھر برساتے تھے. تو ایک جو ہے قتیبہ اور شیبہ، یہ جو دونوں دشمنان اسلام میں تھے، لیکن پھر بھی ان کو ترس آیا. اپنے غلام عداس سے کہا کہ اس کو بلا کر کے لائیے اور اس کو جو ہے انگور پیش کیجئے. عداس کیونکہ یہ عیسائی تھا تو اس نے آ کر جو ہے اللہ کے نبی کو جو ہے وہ انگور پیش کیے ہیں. اللہ کے نبی نے جو ہے بسم اللہ پڑھ کر جب ان انگور کو کھایا ہے تو وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کس نام سے کھا رہے ہو؟ کہ اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں. کہ آپ کون ہو؟ کہ میں پیغمبر ہوں. اللہ کے نبی نے معلوم کیا تم کون ہو؟ کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو آپ نے کہا کہ نینوا میں تو حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے تھے. کہ اچھا تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ کہ میں بھی پیغمبر ہوں، وہ بھی پیغمبر تھے، وہ ہمارے بھائی تھے. ان کی تفسیر جب اللہ کے نبی نے بتائی تو وہ آپ کے جو ہے ہاتھوں کو چھونے لگا، آپ کے پیروں کو چھونے لگا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور وہ قتیبہ شیبہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ جو لوگ ان پر پتھر برسا رہے تھے، ابھی لہو لہان ہو رہے تھے، انہی میں سے اللہ نے ان جن ہاتھوں کو لہو لہان زخمی کیا گیا تھا انہیں کو چھونے والا ایک بندہ پیدا کر دیا ہے. آج بھی حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ مسجد ان کے نام سے طائف کے اندر موجود ہے. تو کیسی کیسی آزمائشیں صحابہ کرام پر، انبیاء علیہ السلام پر آئی. حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر ابو جہل نے نیزہ مارا تھا، آپ کو شہید کر دیا گیا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا. ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں نہیں آئی ہے. شیبہ ابی طالب کے اندر صحابہ کرام کو 3 سال تک محصور رہنا پڑا کہ آپ کا حقہ پانی بند کر دیا گیا تھا، برادری سے بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. یہاں تک کہ ایسا بائیکاٹ کہ کسی سے خریداری بھی نہیں کر سکتے، سامان جو ہے کسی سے نہیں لے سکتے، اور جو ہے بھوکے پیاسے رہ کر اس میں زندگی گزاری. حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شیخ ابی طالب کے اندر میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو پیشاب کی وجہ سے زمین ہٹی، وہاں مجھے ایک چمڑا نظر آیا. اس چمڑے کو میں نے اٹھایا اور اسے دھویا، دھو کر اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنایا اور اس کو میں نے ڈھانپا، اوپر سے پانی پیا. بتائیے ہم میں سے کون لوگ ہیں جو فاقوں کے اندر اس طریقے سے خشک چمڑے پیس کر کھاتے ہو؟ ہمارے اوپر تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا. ہمارے لیے تو فوراً دسترخوان لگ جاتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اللہ سے کتنے دور ہے، اللہ کے نبی کی شریعت سے کتنے دور ہے، دین کو پس پش ہم نے ڈال رکھا ہے. تو کیسی کیسی پریشانیوں کے اندر ان لوگوں نے جو ہے دین کے دامن کو نہیں چھوڑا. جنگ احزاب کا موقع آیا، خندق کا موقع آیا، صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے خندق کی کھدائی کی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دشمنوں کا کیسے مقابلہ کیا جائے. تو ایک صحابی انصاری کہنے لگے آیا رسول اللہ آپ جیسا ہمیں حکم دیں گے. آپ کہیں گے آگ میں چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگا دیں گے. آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں کود جائیں گے. آپ کہیں گے سمندروں میں گھوڑے ڈال دو، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ہمیں چاہیے ہمیں جو ہے دین کو پوری طور پر اپنانے والے بن جائیں، اس کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو جو ہے دین کے راہ پر لگانے والے بن جائیں، اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہیں، انہیں دین پر چلنے کے لیے کہیں. کوئی بچہ پڑھنے کے لیے کہے تو فوراً اس کے لیے راہیں ہموار کر دیا جائے. کوئی بچہ جماعت میں جانے کے لیے کہے تو اس کے لیے راہیں ہموار کر دی جائیں. یہ بچہ دین پڑھے گا، دین کا کام کرے گا، دین کے کام میں لگے گا، برائیوں سے بچے گا، خرافات سے بچے گا. اس کے برعکس اگر تم نے اسے دین نہیں پڑھایا تو وہ بے شمار برائیاں لے کر جو ہے آپ کی بھی ناک کٹوائے گا، معاشرے کے اندر جو ہے بدنامی کا داغ آپ کے جو ہے چہرے پر لگوائے گا. تو اس لیے جو ہے کوئی بچہ دین کی طرف آنا چاہے تو اس کے لیے جو ہے خوش دلی کے ساتھ اس کا انتظام کر دینا چاہیے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں اور دین کے نام پر ہر طریقے سے قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں. جان کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار رہیں، مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب آیت نزول اترتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ آپ کا 600 درخت کا باغ تھا،
آپ نے جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے پورا کا پورا باغ اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہوں، کہ وہ اللہ قرض مانگ رہا ہے، ایسا قرض جو اس کو بڑھا کر اللہ دیتا ہے، آخرت میں ذخیرہ اس کا دیتا ہے۔ تو اللہ کی خدمت میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں 600 درخت کا پورا باغ دے دیا، اور باغ پر آتے ہیں، اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، اے ام دہدا کہ باہر آ جائیے۔ وہ باہر آتی ہے، کیا بات ہے کہ میں نے یہ پورا کا پورا اللہ کے نام پر دے دیا ہے۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ تم نے آج بڑا خیر کا نفع کا سودا کیا ہے۔ تو ہماری جیب کے اندر تو اس وجہ سے دین کا کوئی کام آتا ہے، ہم کھولے ہوئے سکے تلاش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے سکے تلاش کرتے ہیں۔ ارے اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ کے راستے میں بے حساب دینا چاہیے۔ اگر تم گن گن کے دو گی اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اگر تم اللہ کے راستے میں بے حساب دو گی تو اللہ بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دین کی طرف خود بھی آئیں اور اس پر جمے رہیں، اور اپنی اولاد کو جو ہے دین پر جمنے کے لیے کہیں، انہیں برابر جو ہے نصیحت کریں، انہیں تلقین کریں، نماز کا عادی بنائے، دین پر چلنے والا بنائے، سنتوں کا پابند کرنے والا بنائے۔ ہمارے گھر کے اندر کوئی گلاس ٹوٹ جائے سب ناراض ہو جاتے ہیں، بچہ اللہ کے حکم کو توڑتا پھرے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑتا پھرے، کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے، دین کی رسی کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، تبھی ہمارے لیے 100% کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔